نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وساریو الی مغفرۃ من ربکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بلند آواز سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ صلاۃ والسلام پیش کیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب رب العالمین۔ سرور ہر دوسرا تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ قیامت والے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن جنت کا راستہ معلوم ہو، وہ اپنے جمود کو توڑے اور ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ مالک کریم نے آج کی رات ہمیں عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کے لیے ہمت اور توفیق بھی دی۔ رب ذوالجلال مسجد میں ہمارے گزرے ہوئے لمحات کو ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہم تمام کو اپنے آگے جھکنے والی پیشانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے ایک دستور عطا فرمایا کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے اور ہمارے لیے دستور ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مالک کریم نے پھر یہ دے کر ہمیں یہ آزادی نہیں دی کہ جو کو کر لے گا، جو نہ کرے گا نہ کرے گا، بلکہ مالک کائنات نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ روز قیامت قائم ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ انسان نے اگر اچھے اعمال کیے تو اس کی جزا جنت پائے گا، انسان نے اگر برے اعمال کیے تو جہنم اس کی سزا ٹھہرے گی۔ مالک کریم نے یہ دو راستے ہمیں عطا فرما دیے۔ قیامت کا دن اس نے قائم فرمانا ہے، گرچہ قیامت کا دن ہماری آنکھوں سے مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے احوال ہمیں صرف بیان کی حد تک تو معلوم ہے، باقی ہم نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ابھی تک نہیں دیکھا۔ قیامت کا تو جن قائم ہونا ہے، رب ذوالجلال نے اس دن کو بہت خوفناک اور ہولناک قرار دیا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا جس دن میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری ایک ایک سانس کا حساب طلب کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری گزری ہوئی زندگی کا گوشوارہ ہم سے مانگے گا کہ کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ ذرا سا توجہ ضرور رکھنا، ایک بار سمجھ بات میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔
گرچہ میں وہ لچھے دار بات نہیں کر سکوں گا، لیکن آج کی رات کی مناسبت سے میری کوشش ہوگی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حساب مانگنا ہے اور قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور وہ قیامت کا دن قرآن ارشاد فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے قیامت والے دن اتنی گرمی ہو جائے گی کہ بندہ یہ سمجھے گا کہ سورج میرے سر کے اوپر کھڑا ہے، اور جب اتنی گرمی ہوگی تو لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک آئے گا، کسی کا پسینہ نچلے دھڑ تک آئے گا، اور کسی کو اتنا پسینہ ہوگا کہ وہ کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ وہ یوں سمجھے گا جیسے میں کسی نہر اور دریا میں اترا کھڑا ہوں، اتنی گرمی ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ قیامت کا دن ایسا خطرناک ہوگا، اس دن ساری زندگی آپ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا باپ آپ کے قریب کھڑا نہیں ہوگا۔ جس نے 60 سال 70 سال گزارے کماتے کماتے کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری اولاد معاشرے میں اچھا مقام پائے روزگار کے حوالے سے، قیامت والے دن وہ باپ اگر آپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہوئی نا، وہ دینا گوارا نہیں کرے گا، اور وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے ساری زندگی بتا دی، قیامت والے دن اگر آپ اس سے کہیں گے کہ بیٹا ایک نیکی دے دو، تو وہ کہے گا بابا جان ایتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، آج ایک ایک نیکی مشکل ہے، آپ کو کیسے دوں؟ وہ بیوی جس نے آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کیا تھا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، قرآن فرماتا ہے وہ بھی اجنبی بن جائے گی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، نفسی نفسی، ہر بندہ کہے گا میں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ نیک بندے کے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور برے بندے کے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے بھی پیچھے باندھ کے دیے جائیں گے۔ اس ہولناک دن میں حدیث شریف ارشاد فرماتی ہے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو نہ معاشر کی گرمی ستائے گی اور نہ معاشر کے دن کا خوف آئے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا اس دن سایہ دے گا اللہ تبارک و تعالی جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی 7 بندے ایسے ہیں قیامت کی ہولناک گرمی میں، قیامت کے وحشتناک دن میں، جب ہر کسی کو اپنی اپنی ہوگی، گرمی اور پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت سائے کا ایک ٹکڑا بھی انسان کو بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی چند ایسے بندے ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا تمہیں گرمی نہیں ستائے گی، تم میرے عرش کے سائے میں آ کر قیام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلا بندہ وہ ہوگا جو صاحب اختیار ہو اور عادل ہو، جو بادشاہ ہو اور عدل کرنے والا ہو، جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں، زندگی گزارتے ہوں، اور وہ عدل سے کام لیتا ہو۔ امام عادل فرمایا گیا ہے مراد اس سے ہر وہ بندہ جس کے ماتحت کچھ کمزور لوگ کام کرتے ہوں
اور وہ عدل سے کام لیتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے قیامت کی گرمی سے بچانے کے لیے اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا دوسرا وہ بندہ قیامت والے دن عرش کے سائے میں بیٹھنے کا حقدار ٹھہرے گا۔ حدیث شریف میں ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جائے، وہ جوان جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے، اس کے پاس وقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، صحت بھی ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ مسجد کی طرف ہمیشہ رجوع رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نوجوان بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر مسجد کے دروازے کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کے عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، رب ذوالجلال کا عرش جھومتا ہے، وجد کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اگر 1000 بوڑھا آدمی توبہ کرے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اتنی اللہ کو خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک نوجوان آدمی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نوجوان عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اس پر فخر فرماتا کہ اس نوجوان نے توبہ کی ہے۔ فرمایا عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا جس نے اپنی زندگی میں جوانی میں توبہ کی ہو اور بقیہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزار دی ہو۔ اور صاحبو یقیناً عبادت جب بھی کی جائے خدا کی اس میں لذت ہی لذت ہے، لیکن جو عبادت جوانی میں کی جائے اس کی لذت ہی الگ ہے، اس کا وقار انسان کا عبادت کی وجہ سے جو بنتا ہے وہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں بنتا۔ بوڑھے کی عبادت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، بوڑھے کا رب کی بارگاہ کی طرف آنا بھی رب کی بات ہے، لیکن حدیث پاک میں اس آدمی کو شیوہ پیغمبری کہا گیا ہے جو نوجوان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں سے، فرمایا جس دن وہ گناہوں کی توبہ مانگے گا وہ یوں سمجھے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیا جیسے تازہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے بالکل مبرہ اور پاک صاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے آدمی کو بھی گناہ سے ایسے پاک فرما دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج توبہ کی رات ہے، آج نجات کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہے انعام۔ انسان جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور اگر انسان احساس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور مالک کائنات
کتنا پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ آپ بیدار ہو کر میری بات سن رہے ہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث شریف سنیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اگر ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا ہو، ریگستان کا سفر کر رہا ہو، اور وہ اپنی اونٹنی پر یا گھوڑے پر کسی چیز پر سفر کر رہا ہو اور دوران سفر اسے تھکاوٹ محسوس ہو، تو وہ اپنی سواری کو کھڑا کرے کہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اس کی آنکھ لگ جائے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلے تو جو وہ سواری جس پر سفر کر رہا تھا اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھی تھی، بیٹھنے سے پہلے وہ سواری اسے سامنے نظر نہ آئے، اور وہ ایسا سفر ہے اور سفر کا ایسا عالم ہے کہ صحرا کا سفر ہے، وہ پیدل سفر کاٹ بھی نہیں سکتا، اور وہاں اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کا پانی بھی اس کی سواری پر پڑا ہے اور اس کا کھانا بھی اس کی سواری پر پڑا ہے، اور اس حال میں اس کی سواری غائب ہو جائے، چلی جائے، گم ہو جائے، تو جب وہ اٹھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، شاید آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، آپ کو ذرائع مواصلات آج اچھی مل چکے ہیں، آپ اسباب سفر اچھے مل چکے ہیں، لیکن گزشتہ اقوام کے سفر کرنے کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ جب یہ سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اونٹنی پر یا گھوڑے پر ان کا سفر ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی صحراؤں کا سفر، اور اس سفر میں سے اگر ان کی سواری چلی جاتی یا کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی تو لوگ مر جایا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اس پر کیا گزرے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بندہ موت کا ہی انتظار کرے گا، اور کیا کرے گا جس کے ایسا واقعہ پیش آ جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر وہ بندہ بیٹھے، پھر مایوس ہو کر بیٹھے، پھر اسے نیند آ جائے، پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کے سامنے اس کی سواری کھڑی ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ اسے تو نئی زندگی مل گئی، اسے تو ایک بار پھر دنیا ملی، زندگی ملی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو توبہ کر کے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر دیتا ہے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور احباب ذی وقار، ہمارے لیے تو بہت بڑا انعام ہے، بالخصوص امت محمدیہ کے لیے، کہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے، اور یقین کرو جتنا جلدی خدا راضی ہو جاتا ہے اتنا جلدی کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ جتنا جلدی رب کی رحمت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا تھا اور لوگوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت اللہ نے جو عرش پر پہلا کلمہ لکھا تھا وہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہے ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ میں اب بات آپ کے ذہن کے مطابق ہی کرنے جا رہا ہوں، آپ بیدار ہو کے ذرا سماعت کریں۔ جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ ایک بچے کو بھی منانے پڑ جائیں تو 10 سے 15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں اس پہ، اور دنیا داری کے رشتے کوئی روٹھ جائے تو منانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا جلدی رب راضی ہو جاتا ہے نا، قسم خدا کی، اتنا جلدی کوئی دنیا دار بھی راضی نہیں ہوتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی،
بارش رک جائے پھر بھی انسان مرتا ہے، رب کا قحط پڑ جاتا ہے۔ بارش زیادہ آ جائے پھر بھی انسان مرتا ہے۔ ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے، اور یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ماحول ایسا چل رہا ہے کہ کوئی عذاب آ جائے نا، اس کی جو اسباب ہوتے ہیں، اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا، قوم کے سامنے ایسی پیش کی جاتی ہے کہ قوم رب کی طرف نہ جائے۔ آج اگر پوچھا جائے جی بغیر موسم کے اتنی بارشیں کیوں ہو گئیں کہ کسان بیچارہ لٹ گیا، کاشتکار کا 6 ماہ کا سرمایہ ضائع ہو گیا، ایک بار پھر مقروض ہو جائے گا، وہ گھر لٹ گیا کاشتکار کا، بغیر موسم کے بارش ہو گئی، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ذرائع ابلاغ یہ کہے گا کہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن ارشاد فرماتا ہے خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے نا، وہ انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ بارش رکے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کے دور میں بارش رکی تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سارے باہر چلو اور چل کے دعا کرتے ہیں، اللہ بارش دے گا۔ حضرت سلیمان اپنی قوم کو لے کر نکلے، جب شہر سے باہر گئے تو واپس پلٹ پڑے، فرمایا واپس آ جاؤ، اللہ بارش دے دے گا۔ جب واپس آیا اپنے دربار میں، لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی بارش کی دعا ہوئی نہیں، اللہ کیسے بارش دے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب شہر سے باہر نکلا ہوں نا میں، تو میں نے دیکھا ہے ایک چیونٹی الٹے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ یا اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، پانی ہمارا کیوں بند کر دیا ہے؟ یہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، پانی بارش نہیں بسائی، ہم بھی پیاسی مر رہی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تیرے بندوں کا قصور ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ہماری وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، اللہ اس چیونٹی کی وجہ سے بارش عطا فرمائے گا۔ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اگر انسان سوچے تو۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑا، جب بارش نہ ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ باہر چلو، چل کے میدان میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو سامنے بٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش دے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، اے موسیٰ بارش دوں گا لیکن ایک شرط پر، کہ یہ جو سارے لوگ آئے بیٹھے ہیں نا، یہ جو جتنے آئے بیٹھے ہیں، ان سب ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اس شخص کے کہو کہ وہ اس مجلس میں سے اٹھ جائے، جب وہ اٹھ جائے گا اس کے جانے کے بعد دعا کرنا، پھر میں قبول کروں گا اور بارش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آپ کی طبیعت پر غصہ جلدی آ جایا کرتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو بیان فرمایا، خطبہ دیا، فرمایا گناہ کرتے ہو پھر بارش مانگتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم میں ایک بہت بڑا گناہگار موجود ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش دے گا۔ اب گناہگار بھی اس میں موجود تھا، اسے پتا تو تھا میں گناہگار ہوں۔ ایک بات ذرا میری توجہ سے سننا، انسان کو اپنا خوب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ جب انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے نا، صوفیاء فرماتے ہیں جب رات کو بستر پہ بیٹھا کرو تو گریبان میں جھانکا کرو کہ آج کیا کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے۔ انسان کیا کچھ ہے، آپ میں کیا اچھائی ہے اور آپ میں کیا برائی ہے، آپ جب اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو یہ بات ضرور بتائے گا میں کیا ہوں۔ جب میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا، میرے جو اندر ایک ضمیر کھڑا ہے نا، وہ چیخے گا کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو نہیں فرمایا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا
جب تم کوئی کام کرنے لگو اور وہ تمہارے دل میں کھٹ کے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لو کہ یہ کام درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ انسان کا ایک بہانہ ہے کہ پتہ نہیں ہے، اندر ایک ایسی کیفیت رب نے رکھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ ہر کسی کو یہ تو خدا کا شکر کرو کہ ہمارے گناہ ہمارے ماتھے پہ لکھے نہیں جاتے۔ تم خدا کا شکر کرو کہ نہ جانے رات بھر تمہاری بیٹھک میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن تمہارے دروازے پہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ تو خدا کا شکر کرو، آج میڈیا دیکھو، اخبار دیکھو، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی ہسپتال میں دوائی لینے جاتی ہے، اسے زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ غلط کاری کی جاتی ہے، نہ جانے کون سی مسلمانی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی انسان گناہ کرتا ہے یہ تیری وجہ سے نہیں ہے، نہ جانے یہ برکت ہے کس کی؟ رسول اللہ کی، کہ گناہ ہمارے ماتھے پہ لکھے نہیں جاتے۔ رات پر جو بھی منہ کالا کرے، رات پر جو بھی کام کرے، صبح ہم اپنا منہ دھوتے ہیں تو پھر وہ منور ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ یہ تو خدا کا شکر کرو۔ اگر ہمارے دروازے پہ جیسے پچھلی قوموں کے گناہ لکھے جاتے تھے، ان کے دروازے پہ اگر ہماری دروازے پہ لکھے جاتے تو کئی دروازے ہمارے بھرے جاتے ہمارے گناہوں سے۔ اقوام گزشتہ پوری قوم جن گناہوں میں مبتلا ہوتی تھی، آج امت محمدیہ کا ایک بندہ پوری قوم کے گناہ سر پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک غلط کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا اور ایسا ان کو اوپر اٹھایا۔ حدیث قرآن تفسیر میں آتا ہے جب وہ گئے اوپر تو اتنے اوپر اللہ ان کو لے گیا کہ پہلے آسمان کی جو مخلوق تھی ان کے مرغوں کی آذان کی آواز سننے لگی، اللہ نے اتنی بلندی سے ان کو پھر دے مارا نیچے۔ آج ایک دن میں قوم لوط کے 11 گناہ ہمارے ملک میں نوٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ماتھے پہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے نا گناہگار، وہ یہاں سے اٹھے اور چلا جائے یہاں سے۔ اب گناہگار بیٹھا تھا، اسے پتا تھا میں گناہگار ہوں۔ اب اس نے کہا جب پوری بستی کے سامنے اٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اسی کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی تھی۔ اب جب اس نے یہ سوچا کہ میری تو ساری زندگی کی عزت چلی جائے گی، اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنوں میں سر ڈال دیا اور دل ہی دل میں اس نے اپنی لو لگائی اس خدا کی طرف جو ساری دنیا والوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر ڈالا اور دل ہی دل میں رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے مالک، 70 سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، میری دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، میری جھولی میں کوئی اچھا کام نہیں ہے، میں نے ساری زندگی گزار دی گناہ کرتے ہوئے، لیکن آج تک تو نے میرا پردہ کسی پر فاش نہیں کیا، آج تو پوری بستی والوں پر میرا پردہ اتارنا چاہتا ہے۔ اگر میں یہاں سے اٹھوں تو ساری بستی کہے گی یہ ہے بڑا گناہگار۔ مالک، میں آج سے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مالک، میں آج سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، تو میرے ساتھ راضی ہو جا، آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت تو گناہگار کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو بخشنے والا ہوں، کوئی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے تو صحیح، کوئی مجھ سے معافی مانگے تو صحیح۔ جب اس نے معافی مانگی اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ابھی وہ مجلس بیٹھی تھی کہ بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے کہتا ہے گناہگار نکال اور ابھی نکلا کوئی نہیں اور تو نے بارش دے دی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
گناہگار اب بھی موجود ہے، گناہگار اب بھی موجود ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے تو میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ اسی بات پر ایک بات میں اور لے آؤں مزید تقویت دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ امیر المؤمنین، جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق کی نظر بھی نظر تھی، آپ کا عدل بھی مشہور ہے، عدالت بھی مشہور ہے، آپ کا نظام مملکت بھی مشہور ہے۔ آپ نے ایک نوجوان کو مشکوک حالت میں گلی میں سے جاتے ہوئے دیکھا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اس نے چادر کے نیچے اپنی بغل میں کچھ چھپایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی اور فرمایا ادھر آؤ۔ وہ نوجوان آپ کے قریب آیا، فرمایا بغل میں کیا لے رکھا ہے؟ اس نے کہا جی دودھ کی بوتل تھا، اس میں شراب تھی، شراب۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو تیز تیز قدم اٹھانے لگا کہ کہیں حضرت عمر کا سامنا نہ ہو جائے، شراب برآمد ہو گئی تو سزا ملے گی۔ تو حضرت عمر نے اسے مشکوک جانا اور بلایا، فرمایا بوتل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اب حضرت عمر، اس نے کہا چلو کہہ دوں گا کہ یہ دودھ ہے، میری جان چھوٹ جائے گی بس۔ اس نے کہا جی امیر المومنین یہ دودھ کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ، نکالو اور دکھاؤ۔ اب وہ سوچنے لگا کہ پہلے یہ کہا ہے دودھ ہے، میں نے شراب کے ڈر سے کہا ہے کہ شراب برآمد ہو جاتی تو مجھے کوڑے مارے جاتے، یہ اور بات ہے آج پرمٹ جاری کیے جائیں۔ فرمایا شراب برآمد ہو جاتی تو مجھے کوڑے مارے جاتے۔ اب پھر جھوٹ بھی بول دیا ہے، دو جرم حضرت عمر کے سامنے کر لیے ہیں، اور حضرت عمر تھے کوئی آج کے جسٹس ریٹائر صاحب نہیں تھے کہ اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہوئی شراب کی بوتل کو بھی شراب نہ ثابت کر سکے۔ وہ حضرت عمر تھے، ڈر تھا لوگوں کو۔ ہمارے ملک میں اعلیٰ عدلیہ کا قاضی القضات اپنے ہاتھ سے شراب اٹھائے اور پھر اسے شراب بھی ثابت نہ کر سکے، یہ جمہور ہے اور وہ قانون مصطفیٰ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھا مجھے یہ شراب ہے۔ تو اب اس کا جھوٹ سامنے آنا تھا۔ اب اس نے کہا مر گیا حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا شراب کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا دکھا۔ اب وہ ڈھیلے ڈھیلے قدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھانے لگا، ڈھیلے ڈھیلے قدم، ادھر قدم اٹھ رہے تھے حضرت عمر کی طرف، اور دل کی جو لو تھی وہ لگا رہا تھا اللہ کی طرف۔ اب اس نے قدم ظاہری طور پر اٹھائے حضرت عمر کی طرف، اور باطنی طور پر اس کا دل متوجہ ہویا اس مالک کی طرف جو سب سے پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، آج شراب لے کر جا رہا تھا، عمر کا سامنا ہو گیا، جھوٹ بول دیا دودھ ہے۔ اس نے کہا دکھا، میں دکھانے جا رہا ہوں، یا اللہ مہربانی کر آج اس شراب کو دودھ میں بدل لے، میری لاج رکھ لے، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھائے عمر کے پاس پہنچا، جب اس نے نکالی نا وہ بوتل تو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ شراب جو اپنے ہاتھوں سے لایا تھا وہ دودھ میں تبدیل ہو چکی تھی، دودھ میں تبدیل ہو گئی وہ شراب۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا دیکھو جی یہ دودھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے کہا حضور ٹھیک تو ہے لیکن اب پوری بات بھی سن لو، یہ تھی شراب، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یار اگر اقوام گزشتہ کا ایک آدمی توبہ کرے 70 سال گناہ کر کے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، تو کیا
ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ نا امیدی اس کی رحمت سے کفر ہے، اس کی رحمت سے نا امیدی نہیں کی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، آج وہی توبہ کی رات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے ہمیں صبح کی نماز میسر آتی ہے یا نہیں آتی، نہیں بلکہ یہ بہت دور کی بات ہے۔ نیچے سانس جائے تو اوپر کا اعتبار نہیں ہوتا، اوپر آئے تو نیچے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو بھی چلاؤ لیکن دین کو بھی ساتھ چلاؤ، رب کے لیے خالص ہو جاؤ، اپنی زندگیوں کو رب کے لیے خالص کر دو، مساجد کو آباد کرو۔ دور آج پرفتن ہے، قدم قدم پر ایمان لوٹنے والے ہمیں ملیں گے، قدم قدم پر شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جو دور دنیا دیکھ رہی ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ جس کے پاس بیٹھو وہ کتاب کھولے گا، رات ختم ہو جائے گی، اس کا دکھڑا ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ انسان توجہ نہیں کرتا کہ میں نے خدا کے گھر میں کتنا وقت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے آواز اٹھتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ ہم اپنے کمرے سے اٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم نے دکان پر بیٹھنا ہمیں گوارا ہے۔ ہمیں یہ لالچ ہے کہ ایک گاہک آ جائے گا، ہم اسے ڈیل کر لیں گے، ہمارے پاس نفع آ جائے گا، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں سے ہمیں جو آواز آ رہی ہے اس کامیابی کی طرف نہیں جانا۔ وہ کامیابی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، وہ کامیابی ہے۔ اصل کامیابی مسجد میں پڑی ہوئی ہے، اصل کامیابی مسجد میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ آج قبولیت کی رات ہے، قبول خدا ہر وقت کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس رات میں اپنی رحمت کو حد سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اسی رات میں، اور فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو ایک بال کا صدقہ ہیں، ایک بال کا صدقہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے ندامت کے دو آنسو تو نکلے، ہماری آنکھ سے ذرا ندامت کے آنسو نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز تو ہو جائیں۔ وہی آج توبہ کی رات ہے۔ آج آپ نے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اور آئندہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ میری ایک بات یاد رکھیں، آپ سربراہ ہیں گھر کے، نصیحت لے کر جائیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم سائل و کلکم مسئول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ قیامت والے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ اپنی رعیت کے بارے میں۔ اگر آپ گھر میں سربراہ ہیں نا، گھر میں سربراہ ہیں، تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں کہ تم نے سب کچھ دیا اپنی اولاد کو، اچھا مستقبل دیا، پڑھائی پہ دن رات ایک کی، آپ نے دھوپ سردی کچھ نہ دیکھا اپنی اولاد کے لیے، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا نا، کل یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑے گی، گریبان پکڑے گی آپ کا۔ اگر آپ کا اپنا معمول ہے صبح 7-8 بجے اٹھنا، تو آپ بیٹے کو کیسے کہہ سکتے ہیں بیٹا نماز پڑھو؟ اگر آپ کا اپنا معمول ہے نمازوں کو ترک کر دینا، تو آپ اپنے بیٹے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو؟ میرے بھائیوں، تم سے تمہارے بارے میں اور تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ۔ اگر تم نمازی بن گئے، یہ یاد رکھنا، اگر جو بندہ نمازی ہے یہ دیکھنے میں ہے، اس کی اولاد بھی نمازی ہوتی ہے۔ اگر آج اب بے نماز ہے تو آپ کی اولاد جتنی نسل بے نمازی ہوتی جائے گی، اس کا گناہ آپ کے سر پر آتا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آج حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہے۔ وہ حفاظ کرام یقیناً لائق تحسین ہیں ان کے والدین۔ اس کے بارے میں 2 ہی جملے بولوں گا کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم بن جاؤ عالم بن جاؤ. فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، علم پڑھنے والے بن جاؤ، عالم کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو تم عالم کے ساتھ اور متعلم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرو. فرمایا چوتھا آدمی نہ بننا، مطلب ان سے بغض نہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ دیکھ کے رشک کریں گے کہ یہ کون ہے جس کے سر پر اتنا نورانی تاج ہے. تو میرے بھائیو، دنیا داری کے بارے میں تو ہر بندہ سوچتا ہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ حافظ قرآن بنائیں گے تو آپ کا بیٹا کیسا ہوگا. ماشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. آج لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ نہ جانے مولوی کیسی قوم ہوتی ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ بچے کو اگر حافظ بنا دیا تو کمائے گا کہاں سے، قرآن پڑھا دیا تو کمائے گا کہاں سے. آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کمزور بچہ ہے اس کو مدارس میں بھیج دو. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. شاید کہ جو دولت اللہ نے حافظ قرآن کو دی ہے وہ آپ کے کسی LLB بیٹے کو بھی نہ دی ہوگی. جو رحمت اللہ نے حافظ قرآن پر کی ہے آپ کے انجینئر بیٹے پر بھی نہیں کی ہوگی. وہ کیا ہے کہ جب انسان کی چارپائی پڑی ہو، انسان فوت ہو جائے، تو جس بچے کو انسان نے شب و روز کر کے لاکھوں روپے لگا کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا، وہ چارپائی کے نزدیک بھی آنا گوارا نہ کرے. اور حافظ قرآن جو نابینا تھا، جسے نمبردار صاحب نے مدرسے میں بھیج دیا تھا، وہ بیچارہ اپنے والد کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر یاسین والقرآن الحکیم پڑھ رہا. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے جناب. تو میرے بھائیوں، حفظ قرآن ایسی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یا تو قرآن کے حافظ بنو، بچوں کو حافظ بناؤ، نہیں تو ان کے ساتھ محبت کرو، ان کو نظر حقارت سے مت دیکھنا. اور میں حالات حاضرہ کے مطابق ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. قسم بخدا اس وقت جو صبر آزما حافظ قرآن اور مولوی لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. ہم نے دنیا کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے، آپ لڑتے جھگڑتے دیکھتے رہیں گے. اور ہمارے علاقے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک بندے کے 3 بیٹے، 2 ایک LLB بنا دیا، دوسرا بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیا. جب وہ مر گیا نا تو وہ ڈاکٹر اور وہ LLB اس کی چارپائی اٹھنے سے پہلے اس کی وراثت پر لڑنے لگے. اور ایک اس کا لنگڑا بیٹا تھا، اسے اس نے حافظ قرآن بنایا تھا. اس نے کہا بھائی تم اس کی جائیداد پر لڑو لیکن مجھے اس کی چارپائی کے پاس بیٹھنے دو. میں قرآن پڑھوں گا. آج جتنا صبر آزما مولوی جا رہا ہے، حافظ قرآن اور عالم جا رہا ہے، دنیا تو نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہے. آج حالات حاضرہ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے واحد مولوی ہے جس نے دین اسلام کی اشاعت کا کام آج تک نہیں روکا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی کی ہڑتال کی وجہ سے نماز رکی ہو آپ کی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی کی ہڑتال کی وجہ سے کسی کا نگاہ رکا ہو، کسی کا جنازہ رکا ہو؟ آج اس دور میں میں نے بھی اور آپ نے بھی مسیحا کو ہڑتال کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ہڑتال کرتا ہے، اندر مریض تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے، وہ اسے انجیکشن لگانا گوارا نہیں کرتا، وہ اسے گولی دینا گوارا نہیں کرتا. لیکن حافظ قرآن جیسا بھی ہو، آپ اسے کچھ دیں یا نہ دیں، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا جنازہ نہیں پڑھوں. سبحان اللہ. کبھی حافظ قرآن کو، وہ ایک بات تو ہے لطیفے کی لیکن ہے صحیح، وہ برے صغیر میں جب انگریز حکمران تھے نا، ایک انگریز نے وزٹ کیا مدرسے کا اور اس نے مدرسے کے محتمم سے پوچھا اتنے جو بچے اکٹھے کر رکھے ہیں کھاتے کہاں سے ہیں؟ یہ تو بھوکے مر جائیں گے، کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو محتمم نے کہا سر یہ زیادہ کھانے سے تو مر سکتے ہیں، بھوکے نہیں مر سکتے، بھوکے نہیں مر سکتے.
تو میرے بھائیوں، دین اس میں دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے۔ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف راغب کرو، حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اللہ رب العزت جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ان جزاؤں کا مستحق بنائے جن کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔